نکاح کے کتنے عرصے بعد رخصتی کریں؟ کیا نکاح کے 2 سال بعد رخصتی اور ولیمہ کر سکتے ہیں کیونکہ بچوں کی عمریں ابھی کم ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں بھائی، جب نکاح ہی نہیں ہوا تو بچے کیسے ہو گئے؟ عبد الغنی صاحب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں۔ دوبارہ سوال پڑھتا ہوں، کیا نکاح کے 2 سال بعد رخصتی اور ولیمہ کر سکتے ہیں کیونکہ بچوں کی عمریں ابھی کم ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں؟ عبد الغنی انڈیا، میرا خیال ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ والدین پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے ابھی پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنے دوسرے بچے کے نکاح میں تاخیر کر سکتے ہیں، یعنی رخصتی میں تاخیر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، نکاح بھی جلد کرنا چاہیے، رخصتی بھی جلدی کرنی چاہیے۔ کوئی واقعی شرعی عذر ہو تو رخصتی میں تاخیر میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے نا کہ بچے پڑھ رہے ہیں تو بچوں کے پڑھنے، تو نکاح میں یاد رکھیں پڑھائی میں رکاوٹ نہیں ہے، نکاح کر دیں بچہ پڑھتا رہے گا، بلکہ اور اچھی طریقے سے پڑھے گا، انسان کا بچہ بن کے پڑھے گا وہ، ورنہ وہ یونیورسٹی میں کالج میں آنکھ مٹکے کرتا رہے گا، لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا رہے گا، اس میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جو انسان کی نیچر ہے، آپ نیچر سے تو نہیں لڑ سکتے نا، تو آنکھ مٹکے کرے گا اور الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا، پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے گا۔ نکاح ہو گیا تو انشاءاللہ اس کی ایک جائز خواہش پوری ہو جائے گی، اس کے جذبات کو تسکین مل جائے گی۔ 24 گھنٹے کوئی بیوی کی خدمت میں تھوڑی لگا رہتا ہے، لوگوں نے پتہ نہیں کیا بنا لیا ہے۔ میں نے تو بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو نکاح کے بعد جنہوں نے پڑھنا شروع کیا ہے، اور نکاح کے بعد وہ زیادہ ترقی کی ہے انہوں نے پڑھائی میں، ریسرچ میں۔ یہ جتنے دنیا میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں سارے کنوارے تھوڑی ہیں، یہ یعنی بڑے بڑے لوگ جنہوں نے سے اللہ نے بڑے بڑے کام لیے، تو بچے پیدا ہونے کے بعد میں جو آج کل دن بھر اتنے مصروف رہتا ہوں، اور کبھی وہاں بیان، کبھی وہاں بیان، کبھی ادھر کوئی تحقیق، کبھی کوئی ادھر تحقیق، تو اور اتنے سارے اسفار، تو میں بھی الحمدللہ سب کو پتہ ہے شادی شدہ ہوں، میری اولاد ہے، تو یہ ہم نے اپنے دماغوں پہ خام خواہ میں مسلط کر لی ایک چیز کہ نکاح ہو جائے گا تو کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے، کام کا آدمی بنتا ہی نکاح کے بعد ہے، نکاح نہیں ہوتا تو کسی کام کا نہیں ہوتا سوائے ایک کام کے، اور وہ ہے بس ہر وقت دماغ میں الٹے الٹے خیالات۔ تو اور وہ فیس بک اور واٹس ایپ اور جو کچھ آج کل ہو رہی تباہی فیس بک اور واٹس ایپ پہ، تو اس لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کریں۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس میں نکاح کی استطاعت ہے وہ کر لے۔ اور اللہ کا قرآن میں حکم ہے انکحوا الایام منکم، جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ اللہ نے یہ نکاح کہ تعلیم میں اگر رکاوٹ بن رہے ہیں تو نہ کراؤ، ایسا نہیں ہے، نکاح کرا دیں۔ اللہ سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ تعلیم میں یہ چیز رکاوٹ نہیں بنے گی، بلکہ تعلیم میں، ایجوکیشن میں معاون اور مددگار بنے گی یہ چیز۔ باقی فی نفسی ہی جتنی چاہے تاخیر کریں، لڑکی راضی ہو اگر تاخیر پہ، لڑکی والے تو ٹھیک ہے، اور دونوں راضی ہوں تو بذات خود کوئی فرض نہیں ہے نکاح کے فوراً بعد رخصتی۔ 10 سال تاخیر کر دیں، 20 سال تاخیر کر دیں، بڑھاپے تک تاخیر کر دیں، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں، اللہ کی طرف سے بھی، شرط یہ کہ گناہ سے بچت ہو رہی ہو۔ لیکن یہ کام پسندیدہ نہیں ہے، میں نے بتایا اسلام نے اس کو اچھا نہیں سمجھا، ناپسند کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید ترغیبات دی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نکاح سنت مؤکدہ ہے، ظاہر ہے نکاح سے مراد رخصتی والا نکاح ہی ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ تو ایسا آدمی قابل ملامت ہے جو نکاح نہ کرے یا نکاح کر کے اس میں بلا وجہ تاخیر کر رہا ہو۔ تو سنت مؤکدہ یہی ہوتی ہے کہ جس کو آپ چھوڑ دیں تو قابل ملامت ہوں، یعنی ملامت کا مطلب لوگ چلتے پھرتے اس کو بولیں گے بھائی کیا ہو گیا، تو شادی کیوں نہیں کر رہا، بھائی تیرا دماغ صحیح ہے، تو مسلمان ہے کیا کافر ہے غیر مسلم ہے کیا ہے بھائی، یہ تو گورے کرتے ہیں 40 سال کی عمر میں، تم کیا ہو گیا، تم تو مسلمان ہو۔ اس کو بھی تانے ملنے چاہیے، اس کے ابا اماں کو بھی ملنے چاہیے۔ سنت مؤکدہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو قابل ملامت ہو انسان، تو حرام کبیرہ گناہ نہیں ہوگا لیکن قابل ملامت ہوگا، تو ملامت لوگوں کو چاہیے کہ کیا کریں، کیا ہو گیا ایسے ابھی تک کیوں گھوم رہے ہو، تو یہ ہے جی۔